नाज़रीन, इस वक्त मुसलसल शुमाली गजा, वस्ती गजा और रफा से खबरें आ रही हैं कि लड़ाई शदीद से शदीद तर होती चली जा रही है। और अभी एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि मजीद इसराइली फौज गजा के अंदर दाखिल हुई है। इसराइल आप देखेंगे कि विद इन 72 आवर्स या मैक्सिमम इस वीक के अंदर गजा और रफा के अंदर लड़ाई को उस पीक के ऊपर लेकर चला जाएगा जहां पर 7 अक्टूबर के बाद वाली जो सूरत हाल थी, जिस लेवल के ऊपर, जिस इंटेंसिटी के ऊपर बमबारी हो रही थी, जिस इंटेंसिटी के साथ ग्राउंड फोर्सेस गजा के तमाम इलाकों में लड़ रही थी, आप देखेंगे कि इसराइल जो है विद इन 72 आवर्स जो है उस इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो पहुंच जाएगा। तो गजा और रफा के अंदर ये मुसलसल लड़ाई की खबरें आ रही हैं और ये एक्सपेंशन ग्राउंड फोर्सेस की जो है वो होती चली जा रही है और जगह जगह से फलस्तीनियों की इवैक्यूएशन हो रही है, यानी मुख्तलिफ इलाकों से, नॉर्थ से भी, सेंटर से भी, साउथ से भी और इधर नीचे रफा से भी। लेकिन वो जाएं कहां बेचारे, वो कोई सेफ प्लेस नहीं बची है गजा के अंदर। यानी पहले रफा वालों को कहा कि यहां से इवैक्यूएट कर जाओ, तो वो इवैक्यूएट करके जब अभी वो तैयारी में ही थे, ठीक है, कि वो नॉर्थ में या साउथ के अंदर चले जाएं, तो वो नॉर्थ और सेंटर के अंदर लड़ाई को छेड़ दिया गया, वहां पर बमबारी शुरू कर दी गई। तो हर जगह से अब देखें, नॉर्थ से फिर इवैक्यूएशन शुरू हो गई है यहां जबालिया के इलाके से, ठीक है। तो वो बेचारे कहां जाए? तो बेसिकली गजा के अंदर कोई सेफ प्लेस नहीं बची है और निहत्ते लोगों को, मासूम लोगों को हर जगह पर टारगेट किया जा रहा है। ताज़ा तरीन तफसीलात आज जो आई हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले इजिप्ट के हवाले से मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूं। अमेरिकी जर्नैल हैं स्कॉट रिटर, ये फार्मर उनके जर्नैल हैं, वो इजिप्ट के हवाले से क्या कह रहे हैं? माय गॉड, द इजिप्शियन जस्ट शोड देमसेल्व्स टू बी नथिंग नेशन। ये अमेरिकी जर्नैल इजिप्ट के बारे में कह रहा है, जो उनकी बेहिस्सी और बेबसी है, जो उनकी खामोशी है, ये जिसको कहना चाहिए कातलाना खामोशी, ये कातलाना खामोशी इसको कहा जाएगा और ऐसे ही तारीख के अंदर इसको लिखा जाएगा। तो अमेरिकी जर्नैल इसके ऊपर क्या कह रहा है? आई एम सॉरी टू ऑल इजिप्शियन आउट देयर्स बट शेम ऑन यू, यू स्टैंड फॉर नथिंग, यू आर नथिंग, यू आर वर्स देन नथिंग, यू आर गोना सिट देयर and let your fellow Arabs, your Palestinian brothers get slaughtered। तुम वहां पर बैठे हो और तुम्हारे जो भाई हैं वो वहां पर slaughtered हो रहे हैं, ठीक है। एंड तुमने साबित किया कि तुम कुछ भी नहीं हो, you are nothing and you are worse than nothing, you proved a nothing nation। तो ये वो चीज है, एक अमेरिकी जर्नैल, ठीक है, फलस्तीन के हक में इजिप्शियंस को इस तरह से इस वक्त जो है वो मुखातिब कर रहा है। तो मुझे बताइए, ना इनका कुछ बचना है जो अगर ये खामोश बैठे रहे, ना यहाँ पर अमन होने वाला है, ना इनकी कोई कदर कीमत, ना कोई इज्जत इनकी बचने वाली है, ना दुनिया में इनकी कोई वैल्यू बचने वाली है, ठीक है, ना इनका ये इक़्तिदार बचने वाला है, ठीक है। तो भलाई इसी के अंदर है। इनके लिए बेहतर यही है कि ये स्टैंड करें और जो फर्ज इन पर आ पड़ा है, जो जंग इनके दरवाजे पर आ पड़ी है, उसके लिए स्टैंड करें। यही इनके लिए राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है। इससे कोई जो है ना बचत नहीं है, ठीक है। इससे आप भाग नहीं सकते, इसको आप टाल नहीं सकते। ये जंग आपके दरवाजे पर आ चुकी है और आपको ये जंग लड़ना होगी। अगर आप ये जंग नहीं लड़ेंगे तो ना अमन तो होने वाला नहीं, और जिस इक़्तिदार को बचाने के लिए आप ये कर रहे हैं वो इक़्तिदार भी बचने वाला नहीं है। देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़ाहिरी बात है इजिप्ट की गवर्नमेंट को, इजिप्ट के लोगों का भी ख्याल होगा कि जंग फैली तो इजिप्ट के लोग भी सफ़र करेंगे। जैसे लेबनान में मतलब हिजबुल्लाह भी तो रिस्ट्रेंट करती रही है कि जो है वो लेबनान के लोगों को सफ़र करना पड़ेगा अगर ऑल आउट वॉर छिड़ गई। लेकिन आपने स्टैंड क्या लिया है? पॉलिटिकली भी आप उतना प्रेशराइज नहीं कर सके, डिप्लोमेटिकली उतना प्रेशराइज आप नहीं कर सके। तो अब तो जंग आपके दरवाजे पर आ चुकी है, आपकी दीवार के साथ मतलब बच्चे इस तरह से स्लॉटर्ड हो रहे हैं, ठीक है। वो वहां पर निहत्ते मासूम लोग बैठे हुए हैं और आगे से आपने बाड़ लगाई हुई है और उधर से इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, उधर से इसराइली टैंक्स वहां पर पहुंच रहे हैं और आगे से आपने बाड़ और वो कंक्रीट की दीवार जो है वो खड़ी कर ली है। तो ये एक बयान आपके सामने रखने का मकसद ये था कि मिस्र इस जंग को टाल नहीं सकता और उधर वेस्ट बैंक में जो है वो जुल्म की इंतहा हो चुकी है
اور غزہ کے ساتھ ساتھ ان کا پلان ہے کہ ویسٹ بینک میں بھی فلسطینیوں کو جارڈن میں دھکیل دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی حدت جو ہے وہ پوری طرح سے بڑھ چکی ہے۔ ایٹ اے ٹائم وہ آپ دیکھیں گے کہ غزہ، اور یہ فلسطینی صدر یہ بات کر چکے ہیں کہ آئی ایم افریڈ کہ غزہ کے بعد وہ ویسٹ بینک کی طرف آنے والے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ ویسٹ بینک کے لوگوں کو نکال کر جارڈن میں دھکیلیں۔ تو یہ جارڈن اور مصر اس جنگ سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، تو ان کی بھلائی اسی میں ہے، اور تاریخ میں ان کو شاندار طریقے سے یاد رکھا جائے گا کہ یہ یہاں پر سٹینڈ کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ جنگ تو ہونی ہے، پھر وہ جنگجو تنظیمیں لڑیں گی، اگر آپ کی آرمی نہیں لڑے گی تو پھر وہ لوگ لڑیں گے، تو جب وہ لڑیں گے تو پھر اور بھی زیادہ تباہی یہاں پر ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہوگی۔ اب ذرا آ جاتے ہیں غزہ کی صورتحال کے اوپر کہ تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں۔ اس وقت ناظرین میں اگر آپ کو بتاؤں کہ گھنٹہ بہ گھنٹہ اور بائی اور صورتحال انٹینس ہو رہی ہے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور 2-3 گھنٹوں کے اندر اس سے بھی کئی گنا زیادہ انٹینسٹی جو ہے وہ مزید بڑھ چکی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کیونکہ ہم اس صورتحال کی طرف جا رہے ہیں نا جہاں پر میکسیمم انٹینسٹی ہونی ہے، یعنی 7 اکتوبر کے بعد والی جو صورتحال تھی، اسرائیل ایک بار پھر وہی کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اسی لیے گھنٹہ بہ گھنٹہ جو ہے وہ صورتحال کے اندر انٹینسٹی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس وقت ناظرین جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان کی ایکسپینشن جبالیہ کے علاقے میں ہو رہی ہے، رفح کے علاقے میں ہو رہی ہے، سینٹر کے علاقے میں ہو رہی ہے، سینٹرل غزہ کے علاقے میں جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ ایکسپینڈ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ہم آپ کو مسلسل اسی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ مسلسل خبریں انہی 3 علاقوں کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ وہاں پر ایکسپینشن، مزید اسرائیلی فوج، مزید ٹینکس، ابھی جیسے کہ ایک بار پھر خبر آ گئی ہے کہ مزید اسرائیلی فوج، ٹینکس جبالیہ کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں، اس کے علاوہ سینٹر میں اور رفح کے اندر۔ آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھتے ہیں، اسرائیلی ٹینکس انٹر جبالیہ ریفوجی کیمپ، دیر آر مور سیریس ڈیولپمنٹس ناؤ ایز اسرائیلی ملٹری ٹینکس ہیو اسٹارٹیڈ ٹو گو ڈیپر انٹو دا جبالیہ ریفوجی کیمپ۔ اب یہ وہ ہے جس پر انہوں نے بہت زیادہ بمباری کی، اس کو آلریڈی انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا، وہاں پر ہر گھر تباہ کر دیا گیا، لیکن ابھی ایک بار پھر یہ تیسری دفعہ یہ پھر جبالیہ میں گھس گئے۔ They have crossed صلاح الدین street into the camp as battles are raging between Hamas fighters and the Israeli military. Battles are raging. وہاں پر مختلف جگہوں پر آمنے سامنے لڑائی جو ہے میدان سجا ہوا ہے۔ We have been hearing from eyewitness on the ground in that very densely populated area the military tanks are surrounding evacuation centers and residential buildings. اسرائیلی ٹینکس نے کون سے علاقوں کا رخ کیا ہوا ہے؟ جو ریزیڈینشل ایریاز ہیں، جہاں پر وہ ایویکویز بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو ڈسپلیس تھے جو ساؤتھ میں چلے گئے تھے وہ کچھ عرصہ پہلے ایک بار پھر واپس آئے ہیں، اور جبالیہ کے اندر میں انہوں نے وہ اپنی رہائش اختیار کی ہوئی۔ بہت بڑی تعداد میں جبالیہ میں ابھی بھی فلسطینی جو ہے وہ موجود ہے، تو ان کا گھراؤ جو ہے انہوں نے کر لیا۔ ان کے ٹینکس، ان کی گولیاں یہ ہمیشہ گھراؤ کرتی ہیں سویلینز کا، تو اس وقت جبالیہ میں ان بیچاروں کا گھراؤ کر لیا گیا۔ They have been describing the situation as critically dire as they witness mass evacuations and displacement to the western part of the Gaza city. Those residents have been moved from one place to another during the previous military incursion to the refugee camp and now again they are leaving. اس سے پہلے جب وہ جبالیہ میں آئے تو یہاں کے لوگ ایک سے دوسری جگہ پھر تیسری جگہ گئے، ٹھیک ہے، اور پھر درمیان میں جب ٹھہراؤ آیا، اسرائیلی فوج نکل گئی تھی تو یہ لوگ واپس آئے، اور اب ایک بار پھر ان کو یہاں سے ایویکویٹ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اب کی بار وہ کہاں ایویکویٹ کریں گے؟ کوئی سیف پلیس تو ہے نہیں، یعنی نارتھ سے نکل کر وہ کیا ساؤتھ میں جائیں گے؟ تو ساؤتھ والوں کو بھی تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ بھی ایویکویٹ کریں۔ یہ دراصل ایک صرف میڈیا بیانیے کیا تک، مطلب آپ دیکھیں نا ان کی شفافیت کو، یہ سینٹر والوں کو بھی کہہ رہے ہیں ایویکویٹ کریں، یہ نارتھ والوں کو بھی کہہ رہے ہیں ایویکویٹ کریں، یہ ساؤتھ والوں کو بھی کہہ رہے ہیں ایویکویٹ کریں، یہ رفح والوں کو بھی کہہ رہے ہیں ایویکویٹ کریں۔ اب وہ چاروں علاقوں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایویکویٹ کریں، اور وہ ایویکویٹ کہاں کریں؟ جیسے جوزف بورل نے کہا ٹو دی مون، یہ چاند پر یا مریخ پر چلے جائیں، کہ کدھر جائیں؟ تو نارتھ والے ادھر ساؤتھ کی طرف بھاگ رہے ہیں، ساؤتھ والے نارتھ کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہر جگہ پر بمبنگ ہو رہی ہے، رستے جہاں سے وہ گزر رہے ہیں وہاں پر لڑائی اور بمبنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت اتنی
शर्मनाक सूरत हाल है, इतनी दर्दनाक सूरत हाल है और सारी दुनिया के सामने ये जुल्म और सफाकियत जो है वो हो रही है। फिर आप देखिए इसराइली अटैक्स इंटेंसिटी अक्रॉस द गाजा स्ट्रिप इन द कोर्स ऑफ द पास्ट 24 आवर्स देयर इज अ क्लियर प्रेशर फ्रॉम बीइंग एक्सर्टेड बाय द इसराइली मिलिट्री ऑन 3 fronts inside the Gaza Strip. They have been maximizing pressure on Rafah, the middle area as well as the north of the territory. The Israeli military has started to intensify the bombardment of the Jabalia camp in the past couple of hours, destroying residential buildings and attacking evacuation centers. आप देखिए ना कि उन्होंने बमबारी जो है वो इंटेंसिफाई कर दी है इन द पास्ट कपल ऑफ आवर्स। इस तरह घंटों के हिसाब से जो है वो सूरत हाल बिगड़ रही है और डिस्ट्रॉइंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, अटैकिंग इवैक्यूएशन सेंटर्स, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहां पर लोग मौजूद हैं और इवैक्यूएज मौजूद हैं, उनके सेंटर्स के ऊपर जो है ये बमबारी कर रहे हैं और सिविलियंस को शहीद कर रहे हैं। दे से दे आर ट्राइंग टू कंप्लीटली एलिमिनेट हमास बटालियंस देयर डिस्पाइट अ प्रीवियस अनाउंसमेंट दैट said they had managed to take military control in the north of the strip. कि अभी इसके साथ साथ इस्राएली आर्मी ये अनाउंस कर रही है कि ये सारी फाइट जो हमने दोबारा से शुरू की है ये हम हमास को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि वो इससे पहले भी अनाउंस कर चुके थे कि इस इलाके से हमने हमास को ख़त्म कर दिया है, तो एक बार फिर वो हमास को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। तो असल मकसद वही है कि देखें इनकी तो कैलकुलेशन ये थी कि पहले ही महीने में जब इतनी हम शदीद बमबारी करेंगे, जब एड रोक देंगे, जब पानी नहीं होगा, जब हॉस्पिटल्स तबाह कर देंगे, ठीक है, तो ये सारे फ़लस्तीनी जो है वो इजिप्ट में चले जाएंगे, ठीक है ना, उसकी तरफ दौड़ जाएंगे। जब वो नहीं गए और इनका प्लान नाकाम हो गया तो अब ये फिर ढिठाई और बेशर्मी और सफाकियत के साथ गजा में उतरे उसी प्लान को दोबारा से परसू करने के लिए। प्लान वही है जो इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक नाकाम हो चुका है और दोबारा फिर जो है ना वो उतरे। आप देखेंगे इन्होंने एड इस वक्त मुकम्मल बंद कर दिया है, ऑलरेडी वो इतने फाके काट रहे हैं, एड मुकम्मल बंद कर दी है ताकि वो भूख से, देखें 2008 के अंदर एक ऐसा वाकया हो चुका है, 2008 के अंदर जब फ़लस्तीनी गजा के लोग जो है वो मिस्र बॉर्डर क्रॉस कर गए थे भागकर भूख और प्यास की वजह से, ये ऐसा वाकया हो चुका है। तो इसी प्लान को ये दोबारा जो है एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। अब मैं आपके सामने नाज़रीन हमास के हमलों की तफसीलात रखता हूं कि वो कैसे कहर बनकर इनके ऊपर नाजिल हो रही है। एक एक जगह पर जहां इसराइली फौज उनके टैंक्स जा रहे हैं, हमास के साथ इनका सामना हो रहा है और हमास इनको ज़बरदस्त मज़ामत कर रही है और बहुत हैवी नुकसान इनको पहुंचा रही है। ऑफिसर्स भी इनके हलाक हो रहे हैं और अभी खबरें ये आ रही हैं कि कैसे इसराइली आर्मी के अंदर बगावत हो चुकी है। Clashes continue with medium weapons between the resistance and the invading occupation forces near Jabalia camp north of the Gaza Strip. Violent clashes between the resistance and the Israeli occupation forces east of Jabalia in the northern Gaza. Occupation vehicles are penetrating from the east of Jabalia camp under heavy fire एंड हेलीकॉप्टर कवर, हेलीकॉप्टर कवर के साथ एंड हैवी फायर के कवर के साथ ये जो है अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन जैतून के इलाके से खबर है, वी अल कसाम ब्रिगेड कह रही है कि हमने यरूशलेम ब्रिगेड के साथ टारगेटेड एनिमी फोर्सेस कंसंट्रेशंस ऑन स्ट्रीट 10 साउथ ऑफ द जैतून नेबरहुड विद मोटार शेल्स। दो ब्रिगेड्स ने मिलकर जैतून के इलाके में ऑपरेशन किया और इसराइली फौज को निशाना बनाया। इसके अलावा नाज़रीन अल कसाम ब्रिगेड और अल कुदस ब्रिगेड ने भी इसराइली फौज की जो डिप्लॉयमेंट है जैतून के अंदर उसको निशाना बनाया है। इसके अलावा नाज़रीन खबर यह है कि उनका एक टॉप कमांडर जो है वो मारा गया है। इसका नाम है ब्रिगेडियर जनरल योफर बरशशीत, ये उनका टॉप कमांडर है और ब्रिगेडियर जनरल रैंक का है। ये इस वक्त इधर नॉर्थ के इलाके में, जबालिया के इलाके में ये इस वक्त हलाक हुआ है। तो देखें हमास आसमान से गिरते बमों को तो रोक नहीं सकती, ठीक है, तो ज़मीन के ऊपर वो इसराइली फ़ौज को मुकम्मल तौर पर उनकी कब्रें खोद रही है वहाँ पर। इससे पहले भी हज़ारों की तादाद में इसराइली फ़ौज की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अब वो ऑन रिकॉर्ड भी चीज़ें आ चुकी हैं और अब एक बार फिर जब इसराइली फ़ौज आ रही है तो उनको मुँह की खानी पड़ रही है। रोज़ाना इसराइली फौज के जो ताबूत हैं वो गजा से निकल रहे हैं। तो हमास, देखें हमास को जब तक आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे तो आपके प्लान कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। हमास मौजूद है, हमास आपके तमाम इब्लिसी प्लान्स को नाकाम करने वाली है, ठीक है। तो वो पूरी तरह से लड़ रही है और बाकी तंजीमें भी जैसे इस्लामिक जिहाद है वो हमास के साथ मैदान अमल में इस वक्त उतरी हुई है, लेकिन बहरहाल जाहिर बात है कि हमास ही पूरी जंग को लीड कर रही है। इसके साथ नाज़रीन खबर यह है कि इसराइली आर्मी के अंदर बगावत हुई है,
ٹھیک ہے, اور وہ بغاوت شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے. میڈیا سینسرشپ کی وجہ سے ساری خبریں نہیں آ رہی, لیکن ایک نیا استعفیٰ آ گیا ہے. ان کے ایک ٹاپ آرمی آفیشل کا ایک نیا استعفیٰ آ گیا ہے. میں ذرا سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیلی ریڈیو کہہ رہا ہے, دا آفیشل ریسپانسبل فار ڈرائنگ اپ اسٹریٹجی افیئرس ان دا اسرائیلی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل یورم ہامو ریزائنڈ. ان کا جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا ایک امپورٹنٹ مطلب ٹاپ جو عہدے دار ہے وہ ریزائن کر گیا ہے. پھر آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے, دا آرمی ایکیوزز نیتن یاہوز گورنمنٹ آف ناٹ ایکسپلائٹنگ آپریشنل اچیومنٹس ان غازہ ٹو اچیو پولیٹیکل پروگرس. یہ جناب آرمی ایکیوز کر رہی ہے نیتن یاہو کو کہ وہ اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 600 اب ایک نیا لیٹر لکھا گیا ہے. جو فوجی اس وقت غزہ کے اندر لڑ رہے ہیں ان کی 600 فیملیز نے خط لکھے ہیں اسرائیلی حکومت کو کہ یہ فی الفور جنگ کو روکا جائے. ٹھیک ہے, رفح سے فی الفور فوج نکالی جائے. یہ تباہی لے کر آئے گا ہمارے بچوں کے لیے بھی اور پورے اسرائیل کے لیے. یہ 600 ان فوجیوں کے خاندانوں نے ابھی تازہ ترین خط لکھا ہے. تو مجھے بتائیے, سب سے بہترین تو اسرائیلی خود ہی جانتے ہیں نا کہ وہ فاتح ہو رہے ہیں, یہ شکست کھا رہے ہیں, یہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ وہی رپورٹس ہیں جو غزہ میں جب جنگ چل رہی تھی تو ہم اسی طرح کے رپورٹس آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ ان کا نشانہ سویلینز ہیں, ملٹری اچیومنٹ ان کی کوئی نہیں ہونی, اور یہ ناکامی کے ساتھ عبرتناک شکست کے ساتھ غزہ سے نکلیں گے. اور وہی ہوا, اور ایک بار پھر سویلینز ان کا نشانہ ہے اور ملٹریلی یہ شکست کھا کر نکلیں گے, اور یہ ایسی شکست ہوگی جو ان کے جڑ سے ان کے خاتمے کا سبب بنے گی. پھر آپ اسرائیلی میڈیا دیکھیے, 7.5 months later we are in emergency situation. 7.5 مہینوں کی جنگ لڑنے کے بعد بھی ہم ایمرجنسی سچویشن کے اندر ہیں. تو ہم نے کیا اچیو کیا؟ پھر حماس کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, our people and their resistance are fighting in Gaza in a battle of likes of which they have never faced before. ہمارے لوگ اور ریزسٹنس جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کے اوپر ایسی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ فیس نہیں کی. یہاں پر ناظرین حزب اللہ کے حملے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں, اور ان کے حملے جیسے غزہ میں اسرائیلی فوج انٹینسٹی بڑھا رہی ہے تو ایکسس آف ریزسٹنس کی جو حملوں کی انٹینسٹی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. اچھا, 2-3 تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے حزب اللہ ہیز انکریز دا ریٹ آف فائر ان ریسنٹ ویکس. ٹھیک ہے, میجر جنرل ان دا آکوپیشن آرمی سیز Hezbollah is engraving destruction in the Israeli consciousness in the north. یہ حاضر سروس ان کا جنرل کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ تباہی مچا رہی ہے. پھر ایک اور ان کا آرمی آفیشل کہہ رہا ہے نیتن یاہو is in the atomic bunker and his son in the Miami when Hezbollah is burning the north. جب حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل کو جلا کے راکھ کر دیا ہے تو نیتن یاہو تو اٹامک بنکر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ میامی کے بیچ پر انجوائے کر رہا ہے. تو یہ اسرائیل کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ حزب اللہ اتنا کنٹرول حاصل کر چکی ہے کہ ہمارے لاکھوں کے ایویکویز ہو گئے, نظام زندگی تباہ ہو گیا, سیٹلمنٹس انہوں نے جلا کے راکھ کرنا اب شروع کر دی ہیں. اس کے علاوہ ناظرین اسرائیلی میڈیا کا ICJ کے حوالے سے سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. It is appreciated and greatly concerned that the International Court of Justice will issue an order to stop the fighting and Israel is trying to curb this step. تو وہ ICJ والا معاملہ میڈیا سے ضرور غائب ہوا ہے لیکن ویسے غائب نہیں ہوا ہے, اندر کھاتے چیزیں چل رہی ہیں اور ICJ ابھی بھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے کیونکہ امریکہ سے بہت زیادہ پریشر ہے. کیونکہ دیکھیں یہ سارے عالمی ادارے امریکہ کی فنڈنگ ہی سے چلتے ہیں, اسی لیے امریکہ کا ان کے اوپر انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے, تو وہ عالمی عدالت والا معاملہ وہیں پر ہے. عالمی عدالت دھمکی لگا چکی ہے امریکہ کو کہ دوبارہ سے سٹیٹمنٹ ہمارے خلاف دی تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور فرانس جیسے کنٹریز, ناروے جیسے کنٹریز, بہت سارے دیگر یورپین کنٹریز وہ ICJ کے حق میں سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے چکے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, کولمبیا کے ناظرین جو پریزیڈنٹ ہے وہ پوری طرح سے میدان عمل میں ہے اور کوئی مسلم حکمران بھی نیتن یاہو کے ساتھ اس طرح سے اس کو ایکسپوز نہیں کر سکا یا اس کے خلاف ایسی بات نہیں کر سکا جو کولمبیا, ساؤتھ امریکہ کے ایک ملک کولمبیا کے پریزیڈنٹ کر رہے ہیں. اور اسی لیے پورے عالم اسلام, پوری دنیا میں ان کو سراہا جا رہا ہے کہ وہ ایک آج کے دور کے فرعون کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ ان کے مفادات ظاہری بات ہے, اسرائیلی کمپنیاں, ٹریڈ, سارے معاملات ہیں, لیکن انہوں نے سارے کینسل کیے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے ہسٹری ول ریکارڈ یو ایز اے پرپریٹر آف جینوسائیڈ. یہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نیتن یاہو کو کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری ول ریکارڈ یو ایز اے پرپریٹر آف جینوسائیڈ.
ٹھیک ہے, تو تاریخ معاف نہیں کرے گی, نہ ہی حکمران کو جو اس وقت کر رہا ہے اور نہ ہی اس کی قوم کو. ٹھیک ہے, یہ بات تو لکھی پڑی ہے. یہ فی الحال ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس بمب ہیں, وہ نہتے لوگوں کے اوپر گرا رہے ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن تو یہ ختم ہوگا. اگر ہولوکاسٹ ختم ہو سکتی ہے تو یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہوگا, تو پھر اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا ظلم آپ نے کر دیا تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا یو آر ان دا سیم پلیس along side those who killed millions of Jews in the Europe. تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے جنہوں نے نہتے جیوز کو مارا یورپ کے اندر. تم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اب تم نہتے انسانوں کو یہاں پر مار رہے ہو. ٹھیک ہے, مطلب آپ دیکھنا کہ جب اسرائیل بن رہا تھا تو ان انتہا پسندوں نے ہٹلر سے مدد مانگی تھی, حالانکہ ہٹلر ان کے جیوز کو مار رہا تھا, لیکن ان کو اس سے کوئی فرق نہیں تھا کہ ہمارے جیوز ادھر مر رہے ہیں. ان کو صرف یہ تھا کہ اسرائیل ہم نے بنانا ہے. تو یہ زائنزم اور جوڈائزم اسی لیے اس کو الگ الگ کیا جاتا ہے. ابھی اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو آپ کو جیوز وہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور وہ کہیں گے کہ فل فار سیز فائر ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ نتنیاہو اپنے پولیٹیکل پرپس کے لیے یا انتہا پسندانہ نظریات کی وجہ سے ہمیں مزید انسیکیور کر رہا ہے. پھر اردوغان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, the massacre continues in Gaza and Netanyahu has reached the level that would make Hitler jealous because of his genocidal method. جب بھی اردوغان بات کرتا ہے یا مغرب سے کوئی لیڈر بات کرتا ہے تو اسرائیل کو بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت مرچیں لگتی ہے نتنیاہو کو. اس لیے جب اردوغان کا سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے, اسرائیل کا بھی کاؤنٹر سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے, کیونکہ اردوغان کی بات ویسٹ میں اہمیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اردوغان کی سٹیٹمنٹ کی ان کو بہت مرچیں لگتی ہیں. پھر ناظرین, ایران کہہ رہا ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ووٹ شوز اسرائیل یو ایس مور آئسولیٹڈ دین ایور. اسرائیل اور امریکہ جو ہیں وہ عالمی سطح پر پوری طرح سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین خبر یہ ہے کہ جاپان تک پروٹیسٹ پہنچ چکے ہیں. ٹوکیو جو کہ ان کا دارالحکومت ہے, اس وقت بہت بڑے لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے جاپان نے اپنا اسلحہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے اسرائیل کے لیے. تو اس کے جو قریبی ترین اتحادی تھے وہ اب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو ہے وہ عوام کا ہے. حماس کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, وی ہولڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈمنسٹریشن اینڈ اٹس President Biden fully responsible for the escalation of these crimes against civilians. Israel's announcement of the start of an operation in Jabalia along with operations in Rafah and the Zaytun neighborhood confirms its insistence on continuing the war of extermination. تو یہ اس وقت کی ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں, اور اس وقت فوکس غزہ کے اوپر ہے. مسلسل خبریں وہاں سے آ رہی ہیں, 3 علاقوں سے زیادہ خبریں آ رہی ہیں, اس لیے ہم ہر ویڈیو میں انہی کے حوالے سے زیادہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, جبالیہ میں, سینٹر میں اور رفح میں. اور یہ آپریشن گھنٹے کے حساب سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ان کی گراؤنڈ فورسز پورے غزہ میں آپ دیکھیں گے کہ پھیلتی چلی جائیں گی. رفح میں وہ اس وقت ایسٹ کے علاقے میں موجود ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے رفح کے اندر پھیل جائیں گے. اور یہ بڑی جنگ آ چکی ہے, اس کے دہانے پر ہم آ چکے ہیں. یہ ادھر سے یہ کام ہو رہا ہے, ادھر سے ایکسس آف ریزسٹنس, یمن, یہ سارے ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر. تو ایک آل آؤٹ وار, ایک علاقائی جنگ جس کے ہم کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں, وہ اس وقت آ چکی ہے, اور یہ بہت بروٹل اور بہت تباہ کن جنگ ہونے والی ہے. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.